Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all the participants. First corporate briefing session of Pakata Janata Kafur Limited. My name is Nasir Ali Songo and I look after the corporate affairs of the company. Along with me is Mr. Sahil Zishan, the CEO of the company, and then Mr. Mohammad Salim, the CFO of the company. I would like to invite Mr. Sahil Zishan to start the proceedings this way. Please, sir. آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید میں کہتا ہوں پاکت جنتا کافر کی فرسٹ کارپوریٹ بریف کے اوپر ہم اس میٹنگ کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آج کی میٹنگ کا ایجنڈا میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک واک تھرو کریں. انشاءاللہ ہم پاک قطر گروپ کا ایک بریف انٹروڈکشن آپ کو دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ پاک قطر جنرل تکافل کی پروفائل شیئر کریں گے, پھر کمپنی کا ویژن اور مشن, اس کے ساتھ انشاءاللہ پاک قطر گروپ کی لیڈرشپ ہے کے متعلق اور امپیکٹ ان دا مارکیٹ, پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز, شریعہ فنکشن, پروڈکٹس اینڈ سروسز, ہمارا فٹ پرنٹ اکراس دا نیٹورک پورا براڈ کا, انوویشن اینڈ ڈیجیٹائزیشن جو ہم لوگوں نے اب تک جہاں تک ہم پہنچے اور وے فارورڈ کیا ہے, پھر کی ریونیو ڈرائیورز انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے, اینول فائنینشیلز وہ ہمارے CFO صاحب انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کی رسک فیکٹرز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس میٹنگ کو کنکلوڈ کریں گے. پاکستان گروپ الحمدللہ وی ہیو دس ڈسٹنکشن کہ ہم لوگ وی آر دی پریمیئر تکافل گروپ آف پاکستان. 2006 میں ہماری اسپانسرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاک قطر کو یہاں پہ اسٹیبلش کریں گے, اور پراپر کمنسمنٹ آف بزنس کا لائسنس ہمیں 2007 میں ملا. الحمدللہ ایٹ دا مومنٹ وی آر اے گروپ آف کمپنی وچ انکلوڈس پاک قطر انویسٹمنٹس, ایسٹ مینجمنٹ, فیملی تکافل, جنرل تکافل. وی ہیو اے ٹریڈنگ کمپنی بائی دا نیم آف شرک ٹریڈنگ اینڈ کیئر فاؤنڈیشن وچ از دی یو کین سی ونگ آف پاک قطر گروپ. Alhamdulillah, as I told you that it's a premier takaful group, so it's never looking back. تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے functions ہیں they are absolutely Sharia compliant. پاک قطر جنرل تکافل as I mentioned کہ پاک قطر گروپ نے جب فیصلہ کیا 2006 میں تو 2 companies establish کرنے کا فیصلہ کیا, ایک پاک قطر فیملی تکافل اور ایک پاک قطر جنرل تکافل. تو پاک قطر جنرل تکافل بھی اسی کاوشوں کا حصہ تھا, اور ایز اے مینشن ارلیئر کہ اٹس 100% شریعہ کمپلائنٹ آرگنائزیشن. تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے بہترین مفتیان تھے ان کی ہم لوگوں نے سروسز لیں, اور اس وقت ہمارے جو شریعہ بورڈ ہے اس کی میں تفصیل انشاءاللہ آپ کو آگے مینشن کروں گا, اور اپنی ریٹنگ کے متعلق بھی انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں آپ کو بتاؤں. ہمارا ویژن جو ہے دیٹ از ٹو پرووائڈ بیسکلی فائنینشیل پروٹیکشن تھرو تکافل ٹو ایوری ون, تاکہ ہم اس شریعہ کمپلائنٹ رسک میٹیگیشن ٹول کی فریگرنس پوری دنیا تک پہنچا سکیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ ٹو پروموٹ تکافل amongst the masses, adhere to the best ethical practices in all aspect of our operations. جیسے کہتے ہیں ہم لوگ ایکشن speak louder than words, so our practices should show that we are a Sharia compliant organization. Empower our employees by inspiring, guiding and enabling them. Enable our support to the community. Ensure customer satisfaction because we are into this business of providing services to the customer, and ensure optimum returns to our shareholders. جیسے کہ ناصر صاحب نے تعارف کرا دیا تھا, میرا نام ثاقب ذیشان ہے. الحمدللہ I've been associated with the group for the last 20 years. اس کے علاوہ I have an enriched experience working for the insurance industry. اس کے علاوہ روح کی غذا کے لیے I am also basically running a social enablement program by the name of Team Karachi Welfare Society. مختلف فورمز کے ساتھ بھی الحمدللہ میں منسلک رہا ہوں. میرے ساتھ مجھے کمپنی کر رہے ہیں محمد سلیم صاحب. محمد سلیم صاحب جو ہے ماشاءاللہ he has an enriched experience of 30+ years, اور یہ بھی Day 1 سے پاک قطر گروپ کے ساتھ
اٹیچڈ ہیں اور ان کی سروسز ہم لے رہے ہیں ان دا رول آف چیف فائنینشیل آفیسر. یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے ہمارے امپیکٹ کا الحمدللہ which we have able to achieve in the last 20 years since inception. پاک قطر جنرل تکافل کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 1 بلین ہے. ایز آئی مینشن 20 سالوں سے ہم اس پرٹیکولر بزنس کے اندر ہیں موجود. اس وقت تقریباً 200+ لوگوں کی ٹیم ہماری اکراس دا پاکستان ڈفرینٹ ہماری برانچز پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. پاک قطر جنرل تکافل پیکرا اور BIS دونوں سے ہماری ریٹنگ A+ ہے. اور الحمدللہ جو لاسٹ ایئر کا ہمارا کنٹریبیوشن تھا جو ہم نے کیا تھا which was around close to 1.4 بلین, اور اس وقت تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ انڈیویجولس کو اور 1000 سے زیادہ کارپوریٹ کسٹمرز کو ہم اپنی سروسز پرووائڈ کریں. یہ ہمارے آپ اسنیپ شاٹ دیکھ رہے ہیں. دس از آور ریسپیکٹڈ بورڈ ممبرس. اس کے اندر ہمارے چیئرمین شیخ علی بن عبداللہ الثانی who is basically from the Rolling Royal family وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے باقی سارے ڈائریکٹران موجود ہیں اور ہماری مینجمنٹ ٹیم کی یہ تصویر ہے جو آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے اسپانسرز ہیں ماشاءاللہ which shows the strength of پاک قطر گروپ. پاک قطر انویسٹمنٹ, قطر اسلامک انشورنس اور قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک. جیسے نام ہمارا سجیسٹ کرتا ہے پاک قطر جنرل تکافل, تو نیچرلی we have our leading sponsors coming from the state of Qatar. As I mentioned earlier, اور مزید تفصیل کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ یہ ہمارا شریعہ سپروائزری بورڈ ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں مفتی محمد حسان کلیم صاحب. He is ماشاءاللہ considered as authority in تکافل and Islamic finance. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اکمپنی کر رہے ہیں بورڈ میں ڈاکٹر مفتی عصمت اللہ صاحب. You also hold a PhD in Islamic fiqh. اور مفتی محمد شاکر صدیقی صاحب. شاکر صاحب بھی ماشاءاللہ we are honored کے مناسب پاک قطر کے بورڈ پہ ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ اداروں کے بورڈ پہ موجود ہیں. پاک قطر کا Day 1 سے شریعہ پرنسپلز کے اوپر بہت زیادہ emphasis رہا ہے. تو we are just not one of the organization جو صرف مفتیان کے فتوے کو یوز کرتی ہیں. الحمدللہ we proudly mention this that we are practicing Sharia compliant organization. یہ ہماری اوور آل پروڈکٹ لائن ہے جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں ٹو the public at large. Alhamdulillah, it's a blend of everything whatsoever you have basically been offered in any conventional setup as well, which includes fire and property takaful, marine takaful, motor takaful. ایک پروڈکٹ ہے ہماری جو ٹریول سے ریلیٹڈ ہے. آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. تو ٹریول کے ایک پروڈکٹ ہے جو کہ سفر آسان کے نام سے ہم مارکیٹ کرتے ہیں, اور آشیانہ which is basically available for the coverage of your home اور home سے related چیزیں جو ہیں اس کو cover کرتے ہیں. This is our footprint الحمدللہ across پاکستان. پاک قطر جنرل تکافل کی 14 برانچز ہیں جس کے اندر ساؤتھ کے اندر 7 ہیں, نارتھ میں 3 ہیں اور سینٹرل میں 4 برانچز ہیں. You would agree to the fact کہ ایک بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی ترقی کے اندر کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سسٹمز اور پروسیسز کو کیسے انہینس کرے اور کیسے اس کو آج کل کے تقاضوں کے مطابق ڈال دیں. تو ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ ایک اچھا سفیشینٹ ٹائم اینڈ ایفرٹ جو ہے انوویشن پہ اور ڈیجیٹائزیشن پہ اسپینڈ کی ہے. اس کی ابھی ایک لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے یہ PQGTL کی ایک ایپ ہے جس کا ہم نے نام دیا ہے حفاظت کا. اس کے اندر جو ہماری پروڈکٹس جو کہ عام کنزیومر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس میں موٹر, ٹریول اور ہوم, اس کو ہم اس کے تھرو نہ صرف لوگوں تک ایک اس کا اویئرنیس پہنچا رہے بلکہ وہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو آلریڈی ہمارے کسٹمرز ہیں وہ بآسانی اپنا پوری کسٹمر جرنی کو وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا اپنا کلیم کا اسٹیٹس, پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلات, اپنے کنٹریبیوشن پیمنٹس. تو یہ الحمدللہ ہم اس سال کے شروع میں لانچ کر چکے ہیں. اس سے پہلے گزشتہ سالوں کے اندر ہم بہت ساری انوویشن الحمدللہ متواتر کرتے رہے جس کے اندر ویریس پروڈکٹس کے جو ہمارے ہیں وہ تھرو پورٹل مینجمنٹ, آن لائن رپورٹس اور وہ ساری چیزیں آلریڈی اویلیبل ہیں. پاک قطر نے نہ صرف یہ کہ اس چیز پہ توجہ دی کہ ہم ایک عام ادارے کی طرح مارکیٹ میں رہیں بلکہ ہماری خاصی توجہ جو ہے وہ اس طرف بھی رہتی ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی
नॉलेज को कंटिन्यूस इनहेंस करते रहे। तो हम पब्लिक एट लार्ज वहां पर भी सेशंस वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं, और अपने इनवर्ड स्टाफ के लिए भी हमने पूरा मॉड्यूल को डिजाइन किया है कि वो सारे लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो एक ई लर्निंग पोर्टल हमने माशाल्लाह गुज़िश्ता सालों की मेहनत के बाद डेवलप करके ऑनलाइन प्लेस कर दिया है। कि ई लर्निंग हमारे ना सिर्फ जो कोर वैल्यूज हैं तकाफुल से रिलेटेड उनको कन्वे करता है, उसके अलावा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अलावा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत सारी जो है इसके ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन और डिफरेंट जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आपके साथ साथ जो लोगों को एनहेंस कर रहे हैं उनकी नॉलेज। अच्छा, ये भी एक वक्त का तकाजा था कि हम अपना एक सेंट्रलाइज्ड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि जो हमारी तकाफुल की प्रोडक्ट है दैट इज फोकस टुवर्ड्स कस्टमर सर्विसेज। तो उसके लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हम उसको इंटीग्रेट करें आजकल के मॉडर्न तकाजों के मुताबिक। तो ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 जो है ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, विच इज अ कंप्लीट सीआरएम सोल्यूशन। इसको हमने गुज़श्ता साल इम्प्लीमेंट किया था, और वक्त के साथ साथ हम इसको मजीद इनहेंस करते जा रहे हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अगेन एक स्टैंडर्ड जो कि एक मयार इदारे का लोगों के सामने वजह करता है, विच इज ISO सर्टिफिकेशन। तो पाक-ए ग्रुप एंड पाक-ए जनरल तकाफुल स्पेसिफिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन तमाम तकाज़ों को पूरा किया, एंड वी आर ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कुछ अब हम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। नंबर्स के अंदर पाक-ए जनरल तकाफुल ने गुज़श्ता साल 2024 से अगर कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 20% की ग्रोथ जो है वो हम लोगों ने पोस्ट की थी, विच इज बाय अल्हम्दुलिल्लाह द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। इस ग्रोथ के अंदर हमने लाइन ऑफ बिजनेस वाइज जो है वो तमाम चीजों को मेंशन कर दिया है। फायर के अंदर तकरीबन हमारी 2% की ग्रोथ थी, मरीन में 26, मोटर में 8, मिसलेनियस में 9, ओवरऑल तकरीबन 20% की ग्रोथ हमारी माशाल्लाह हमने रजिस्टर करी, जिसमें हम 1.1 बिलियन से तकरीबन 1.4 बिलियन तक का हमने सफर तय किया 2025 में। ये ओवरऑल 6 साल की हमारी प्रोग्रेस है, जिसके अंदर 2020 से अगर आप देखें 2025 तक का सफर, उसमें तकरीबन इदारे ने 2.3 टाइम्स जो है वो ग्रो किया है, 0.6 to 1 बिलियन, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह टिल 2025 we arrived at 1.4 बिलियन। सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा ये पाई चार्ट मौजूद है, जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज मेंशन है, जिसमें मोटर 44%, मरीन 13, फायर 18, हेल्थ 20% और मिसलेनियस 5% पर मौजूद। अब हम आ गए हैं हार्डकोर हमारे P&L की तरफ। मैं इनवाइट करूंगा हमारे CFO मोहम्मद सलीम साहब को कि वो इसकी की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करें। अभी साकिब साहब ने आपको इस स्लाइड में बताया कि हमने ईयर 2025 में 1.4 बिलियन का बिजनेस किया था, तो उसके हिसाब से हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। हमने 2025 में नेट कंट्रीब्यूशन जो इनकम हमारा जो अर्न कंट्रीब्यूशन है वो 458 बिलियन है, जबकि ये 2024 में 353 बिलियन थी। फिर हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस साल की 2025 में इन्वेस्टमेंट इनकम PTF की वो है 17.2 मिलियन, जबकि 2024 में 22.4 मिलियन थी। नेट सरप्लस हमारा 2025 में PTF का 28.8 मिलियन है और 2024 में ये 47.3 मिलियन था। इसी तरीके से अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करें तो हमारा जो इस साल 2025 में हमको 550 मिलियन का बकाया लाभ मिला, जो कि पिछले साल 511 मिलियन था। हमारा बिजनेस सरप्लस जो है वो 36.9 मिलियन था 2025 में, और 2024 में 30.4 मिलियन था। इन्वेस्टमेंट इनकम शेयर होल्डर फंड की जो है 2025 में 120.5 मिलियन, जबकि 2024 में 118.8 मिलियन थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167.5 मिलियन, जबकि 2024 में 163.9 मिलियन था। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो हमारा 2025 में है 118.1 मिलियन, और 2024 में था ये 113.7 मिलियन। और हमारा अर्निंग पर शेयर 2025 में 1.8% रहा, जबकि लास्ट ईयर 2024 में 1.86% था।
یہ لاسٹ 6 ایئر کا ہسٹورک فائنینشیلس ہیں. 2025 میں ہم نے پی ٹی ایف میں جو پی ٹی ایف کا جو ہمارا پروفٹ تھا وہ تھا 26.3 ملین, جو کہ 2021 میں 21.8 ملین, 2022 میں 3.5 ملین, 2023 میں 40.5 ملین, 2024 میں 47.3 ملین اور 2025 میں 28.8 ملین. جبکہ شیئر ہولڈر فنڈ میں آفٹر ٹیکس جو ہمارا پروفٹ تھا 19 ملین, 2021 میں 32.5 ملین, 2022 میں 58.2 ملین, 2023 میں 101.2 ملین, جبکہ 2024 میں 113.7 ملین اور 2025 میں 118.1 ملین. یہ ہمارا جو ہسٹورک جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا. جی سر. کسی بھی ادارے کے ساتھ نیچرلی کچھ نہ کچھ کی رسک وہ بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں. اوور آل نہ صرف یہ کہ باقاعدہ جنرل تکافل کے ساتھ بلکہ تکافل یا انشورنس انڈسٹری اوور آل کے ساتھ کچھ ایسے رسک اٹیچ ہیں جو کہ انفورسین ہے. اس میں سب سے بڑا ہائی کلیم فریکوینسی یا سیویرٹی جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. گاڈ فوربڈ کوئی ایک کلیم میک اٹ اور بریک اٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ ہم بہت بڑے بڑے رسک کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از دا کی رسک وچ از آلویز دیئر. وقت کے ساتھ ساتھ وی آر بیسیکلی وٹنسنگ اے سیویئر چینج ان کلائمیٹ. بہت زیادہ فلڈس, بارشیں یا انفورسین ایونٹس میں ایون ہم نے گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر قحط سالی بھی وٹنس کی ہے. تو نیچرل ڈیزاسٹر وچ از بیسیکلی ایٹ اے لارج اسکیل وہ آپ کا سگنیفیکینٹ قسم کے کلیمز جو ہے وہ انکر کر سکتا ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دی کی رسک. فیلئر آف ری تکافل پارٹنرز ٹو میٹ آبلیگیشنز. ری تکافل مارکیٹ جو ہے دیٹ از این ایمرجنگ مارکیٹ. انفارچونیٹلی سم ٹائم ہمارے پاس ایسا مسئلے مسائل ہم فیس کرتے ہیں کہ جہاں پہ ری تکافل پارٹنرز ہمارے پاس available نہیں ہوتے to basically bear that kind of capacities. Market fluctuation, آپ کو اس بات کا علم ہے ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ایران کی اور یو ایس کی جنگ اس کی وجہ سے اور اوور آل جو مسائل آپ کے کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں اکنامک, جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ فلکچویشن ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے ہماری انویسٹمنٹ انکم کو. مارکیٹ پائے بہت چھوٹا سا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس کمپٹیشن ہے, اور اس کمپٹیشن کو میٹ کرنے کے لیے یوزلی جو ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از پرائس کٹنگ. تو بہت زیادہ پرائس پریشر رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروڈنس بھی مینج کرنی ہوتی ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دی کی رسک کہ جہاں پر کمپٹیشن کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات پرائس کو کم کرنا پڑتا ہے. تو دیز آر دا کی رسک وچ وی فیلٹ دیٹ اٹ شوڈ بی basically conveyed to our respected investors. That's it from our side. Thank you very much for your patience. And now the floor is open for any questions. Please, you may proceed. Chat, I suppose if anyone has any question, so please, we would be glad to respond to any of your queries with respect to the presentation or with respect to the financials which have been presented. Yes, please. جی مجھے آپ کے مرین بزنس کے بارے میں پوچھنا تھا. ہیز دی ایران وار امپیکٹڈ یور مرین بزنس, اور اگر امپیکٹ کیا ہے تو کس طرح سے امپیکٹ کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. ایکچولی جو پاکستان گروپ ہم لوگ پاکستان جنرل تکافل میں ہمارے والیومز ویسے ہی بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسے میجرز تھے which are basically taken globally. تو اس میں نیچرلی there was a change in rates initially for all the voyages جو کہ already in process تھے, and the rate was almost 300 to 400 times. تو usually ہوا یہ کہ people they restrained themselves from having any sort of exposure. البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس کی وجہ سے جب بزنس ہی نہیں تھا تو جو والیومز تھے وہ بہت زیادہ لوور سائڈ پہ آئے,
اور وہ ہم نے وٹنس کیا, لیکن اس کی وجہ سے اوور آل بزنس مکس کے اندر we didn't face any sort of an impact. It was minimal. Okay, thank you. Ji, anyone else? We would be more than glad to answer any of the questions before we close the session formally. Okay, we'll wait for another minute before we formally close. If anyone has any question, please feel free to ask us. I think that we don't have any further questions, and I'm really thankful to all of you, all the participants online, for their presence and for the patience in hearing us. Thank you very much, and we look forward to see you soon, inshallah, in some other presentations. Thank you, and Assalamu alaikum.